وہ شخص انڈر ورلڈ کا ڈان تھا جو اس معصوم لڑکی کی معصومیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور وہ اس کے شکنجے میں پھنس چکی تھی، اس کی قیدی بن چکی تھی۔ بھولا بھالا سیدھا سا نظر آنے والا شخص ایسا نکلے گا اس معصوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب کمرے کا دروازہ چڑچڑاہٹ سے کھلا۔ لائبہ کی جان حلق میں آئی، خوف سے وہ کانپ کے رہ گئی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا باقی اگلے شمارے میں۔ دھت تیری، اب اگلے مہینے تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے جاسوسی ڈائجسٹ ایک طرف رکھا۔ میری عمر کی لڑکیاں محبت بھرے اشعار اور رومانٹک کہانیوں کی دل دادا ہوتی ہیں، اور مجھے جاسوسی کہانیاں اور سسپینس کہانیاں بے حد پسند تھی۔ میرا دماغ کچھ جاسوسی قسم کا تھا، اور ابھی بھی میں ایک سسپینس اور جاسوسی کہانی پڑھنے میں مگن تھی۔ مگر برا ہو اس رائٹر کا جس نے کہانی دوسری قسط پہ ٹرخا دی تھی۔ اب مجھے اگلے مہینے تک چین نہیں آنا تھا۔ میں نے موبائل پہ اسی کہانی اور رائٹر کا نام لکھ کے سرچ کیا کہ شاید دوسرا پارٹ پڑھ سکوں، مگر نہیں ملا۔ تبھی یوٹیوب پہ نیوز چینل پہ ایک خبر پڑھ کے میں متجسس ہوئی، جس میں ایک نیوز چل رہی تھی کہ خوبرو نوجوان جو بے حد خوش شکل ہے وہ ایک اچھے اور مہنگے علاقے میں کرائے پہ بنگلہ لیتا ہے اور محلے والوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا۔ وہ شخص قریبی پارک میں روز چہل قدمی کرنے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ وہ خود کو بہت بڑا بزنس مین بتاتا ہے، لیکن وہ شخص ایک بہت بڑے گینگ کا اہم کارکن ہے، اور موقع پاتے ہی وہ کسی بھی پارک میں یا رش والی جگہ پہ بم رکھ دیتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ جانی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ایسا شخص ابھی تک پاکستان کے کئی شہروں میں ایسا موت کا کھیل کھیل چکا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے پاس بھی ایسا ہی کوئی مشکوک شخص ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ یہ نہ ہو کہ اس شخص کے ہاتھوں اگلی موت آپ کی ہو جائے۔ یہ سن کے میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، کیونکہ ایسا ہی ایک شخص ہمارے سامنے والے بنگلے میں رہنے آیا تھا۔ خوش شکل تھا، ہینڈسم سا نوجوان تھا، اور ہاں یاد آیا، اس کے پاس بھی ایک کالے رنگ کا کتا تھا۔ مجھے اپنی جاسوسی کہانی یاد آئی جس میں گینگسٹر کے پاس ایک کالے رنگ کا کتا تھا، اور ایسے لوگوں کے پاس ہمیشہ کالے رنگ کا خون خوار کتا ہی ہوتا ہے۔ میں کئی جاسوسی کہانیوں میں پڑھ چکی تھی۔ بہرحال میں نے وہ نیوز پھر سے سنی، اور اب میری آنکھوں میں اسی نوجوان کا سراپا گھومنے لگا جو ابھی کل ہی ہمارے بنگلے میں ٹھنڈے پانی کی بوتل مانگنے آیا تھا، اور میری والدہ کے پوچھنے پہ اس نے کہا تھا کہ آنٹی میں آج ہی آپ کے سامنے والے بنگلے میں شفٹ ہوا ہوں، سامان سیٹ کروا رہا ہوں، ابھی فریج آن نہیں کی اس لیے آپ کو پانی کی زحمت دی۔ اور میری والدہ نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور مانگ لینا۔ میں اس وقت اپنے ہی لان میں کرسی پہ بیٹھی جاسوسی ڈائجسٹ کی کہانی پڑھ رہی تھی، اس لیے میں اس وقت تو توجہ نہیں دے پائی، لیکن اب مجھے اپنے کانوں میں خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسی شخص کے متعلق اور بھی نیوز نکالی۔ ابھی تک اس کی شکل واضح طور پہ کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ کافی شاطر تھا، مگر جو نقشہ اس کا بتایا گیا تھا مجھے وہ اپنے سامنے نئے کرایہ دار جیسے نوجوان جیسا لگ رہا تھا۔ 6 فٹ قد، گورا رنگ، خوبصورت نقوش، رخسار پہ ڈمپل، اور سب سے اہم کالا کتا۔ یہ شخص یقیناً وہی ظفر ڈکیت ہوگا، اپنے نام بدل بدل کے یہ ایسے کام کرتا ہے۔ میرا جاسوسی کا کیڑا پوری آب و تاب سے جاگ اٹھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی جو کہ اوپر کی منزل میں تھا۔ اپنے کمرے میں جا کے میں نے اپنی دوربین نکالی اور اپنی کھڑکی کے پاس آ کے پردہ ذرا سا ہٹا کے دیکھنے لگی۔ سامنے اس کا بڑا سا گھر نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف پورچ میں کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس رنگ کی گاڑیاں اکثر ایسے ہی گینگسٹرز کے پاس ہوتی ہیں۔ خیر، لان بالکل خالی تھا۔ اوپر کی منزل میں میرے کمرے کے بالکل سامنے والے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اور وہ نوجوان کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ میں نے دوربین کو زوم کر کے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کی انگوٹھی تھی۔ مجھے اپنی ایک کہانی یاد آئی، اس میں گینگسٹر کے پاس ایسی ہی زرکون لگی ہوئی انگوٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس شخص پہ شک سا ہونے لگا۔ تبھی اس شخص کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس نے فون بند کیا اور اپنی کھڑکی کے پاس آیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے بے حد قریب آ چکا اور میری آنکھوں میں دیکھ رہا ہو۔
میں نے جلدی سے دوربین ہٹائی اور کمرے کا پردہ درست کر دیا۔ مجھے اپنی پڑھی ہوئی ایک کہانی یاد آنے لگی۔ اس میں بھی ایک بہادر جنگجو قسم کی ہیروئن ایک گینگسٹر کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا کے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیتی ہے اور حب الوطنی کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ ایسے ہی کچھ جذبات میرے اندر بھی انگڑائی لینے لگے کہ مجھے بھی اس شخص کی اصلیت معلوم کرنی چاہیے۔ ویسے بھی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میری والدہ خالصتاً گھریلو خاتون تھیں۔ انہیں گھر کی صفائی اور کچن میں ہونے والے کاموں میں بہت دلچسپی تھی اور ان کا پسندیدہ مشغلہ ماسیوں کی دکھ بھری داستانیں سن کے ان پہ آنسو بہانا تھا۔ خدا غرق کرے ایسے شوہر کو۔ ارے اگر وہ نشہ کرتا ہے تو تم کیوں اس کے ظلم سہ رہی ہو؟ دفع کرو ایسے شوہر کو۔ میری ماں کئی گھنٹے ماسیوں کی درد بھری روداد سنتی رہتی تھی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ایموشنل قصے کہانیوں میں خاصی دلچسپی تھی اور مجھے جاسوسی قسم کی باتوں میں۔ میری عمر کی لڑکیاں کورین ڈرامے شوق سے دیکھتی ہوں گی، رومانٹک ناول پڑھتی ہوں گی، اور میں نیوز سنتی تھی، جاسوسی ناول پڑھتی تھی جس کے ہر پہلو میں شک و شبہات کیے جاتے ہیں اور وہ بعد میں بالکل ٹھیک بھی نکلتے تھے۔ بہرحال میں یوں تو اس شخص پہ شک نہیں کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کا کھوجی اس شخص کو پکڑوانے کا سبب بن جائے۔ اور پھر پورے 5 لاکھ کا انعام بھی تو تھا، اور پھر واہ واہ الگ ہونی تھی۔ میں نے انٹر کے پیپر دیے تھے اور یونیورسٹی کے داخلے میں چند ماہ باقی تھے، اس لیے میں زیادہ تر جاسوسی ڈائجسٹ ہی پڑھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اگلے روز میں اپنے موٹے عدسوں والا چشمہ پہنے، ہاتھ میں ڈائجسٹ پکڑے، لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب میری والدہ نے کہا، نیلوفر بیٹا یہ پلاؤ ذرا سامنے والے گھر میں دے آؤ، نئے نئے وہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں، اچھا ہے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات بن جائیں گے۔ یہ سن کے میرے اندر کا جاسوس جاگ اٹھا۔ میں نے امی کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور اپنے گیٹ سے باہر نکل کے سامنے والے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ ایک 14 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا جو پتہ نہیں کیوں پسینے سے شرابور تھا، رنگت کچھ اڑی اڑی لگ رہی تھی۔ جی کون ہے آپ؟ میں نے کہا میں پڑوس سے آئی ہوں، گھر پہ کوئی ہے؟ جی صاحب جی ہیں۔ میں نے کہا اندر آنے کا راستہ دیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا جی مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، آپ یہ پلیٹ مجھے دے دیں، میں صاحب جی کو دے دوں گا۔ میں حتی الامکان اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، یہ میں آپ کے صاحب جی کو ہی دوں گی، آپ پیچھے ہٹیں۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ارے ارے آپ کہاں اندر جا رہی ہیں محترمہ، رکیں۔ وہ لڑکا مجھے روکتا رہ گیا، لیکن میں لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر چلی گئی، جہاں 2-3 مزدور قسم کے لڑکے بڑے بڑے بوروں کو گھسیٹتے ہوئے سامنے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں رکھ رہے تھے۔ پورے لاؤنج میں ایک ناگوار سی بو تھی، سامان بھی بکھرا ہوا تھا، اور وہ شخص ان مزدور لڑکوں سے کہہ رہا تھا، ان لاشوں کو اسٹور میں ٹھکانے لگا کے تم لوگ منہ ہاتھ دھو کے کھانا کھا لو۔ اس شخص کی بات نے میرے آسان خطا کی ہے۔ لاشیں میرے ہاتھ سے پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ اس کا مطلب یہ شخص واقعی۔ تبھی وہ 14 سالہ لڑکا لاؤنج میں آیا۔ صاحب جی، اس نے اس شخص کو پکارا۔ میں ابھی تک لاؤنج کے دروازے پہ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس شخص نے جب میری طرف دیکھا تو گڑبڑا گیا، فوراً سے میرے پاس آیا، مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ کون ہو تم لڑکی؟ میں پڑوس سے آئی ہوں، امی نے یہ پلاؤ بھیجا ہے، وہ سامنے والے گھر سے۔ خوف کے مارے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس شخص نے میرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی۔ میں الٹے قدموں وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ گھر آ کے میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ لاشیں، میری تو گویا جان نکلی۔ وہ شخص اپنے اسٹور روم میں بوروں میں لاشیں بند کر کے رکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ وہی شخص ہے۔ پہلی بار میرے پسینے چھوٹے تھے۔ اپنے سامنے ایک گینگسٹر کو دیکھ کے میری حالت بگڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے پولیس کو فون کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ شخص بہت شاطر ہے، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں اس کی بات سن چکی ہوں
اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان لاشوں کو کہیں اور رکھ دے۔ مجھے پہلے کچھ ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے، جیسے نازنین نے کیے تھے۔ مجھے اپنی ڈائجسٹ کی پڑھی ہوئی کہانی یاد آئی جس میں نازنین نے ایک گینگسٹر کو پکڑوانے کے لیے اس شخص سے محبت کا کھیل رچایا تھا اور پھر اسے پولیس کو پکڑوایا تھا۔ مجھے وہ پوری کہانی یاد آئی کہ کس طرح سے نازنین نے ایک خطرناک مجرم کو پکڑوایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی نازنین کی طرح ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ جیسے اس نے سمجھداری دکھائی تھی تو میں بھی اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ایک ڈائری نکالی اور پوائنٹس کی صورت میں لکھنے لگی کہ مجھے اس شخص کی شخصیت میں کس کس چیز کو غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس کی روز کی روٹین دیکھنی تھی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے۔ بہرحال اس کام کے لیے میری دوربین میرے بہت کام آ سکتی تھی۔ رات کے وقت کمرے میں اندھیرا کر کے میں نے اپنی دوربین نکال لی اور میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی، ذرا سا پردہ ہٹایا اور اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں نہا کے آیا تھا۔ اس نے تولیہ باندھ رکھا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کنگھا کر رہا تھا۔ میں نے زوم کیا۔ اس کی کمر پہ ایک موٹا سا کالے رنگ کا تل تھا، بالکل ابو موسیٰ کی طرح۔ مجھے وہی ویلن کریکٹر یاد آیا۔ کنگھا کرنے کے بعد اس نے بیڈ پہ رکھی ٹی شرٹ پہنی تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ اب یقیناً وہ کپڑے بدلے گا اور یہ دیکھنا میری جاسوسی میں شامل نہیں تھا۔ پورے 10 منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سامنے والے گھروں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس گھر میں زیادہ افراد رہتے ہیں اور کہاں پہ اسے بم پھینکنا چاہیے۔ حالانکہ میرے کمرے میں اندھیرا تھا اور میں ذرا سا پردہ ہٹا کے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگا جیسے ارد گرد سے نظریں گھما کے اس نے آنکھیں سکوڑ کے مجھے دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ دوربین سے اس کی آنکھیں بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھیں۔ وہ مجھے ہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پیچھے ہٹ کے پردہ درست کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے گھر پہ رہتا کون کون ہے۔ اگلے روز میں صبح جلدی اٹھ گئی، کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ شخص اپنے لان میں ورزش کر رہا تھا اور اپنے کتے سے باتیں بھی کر رہا تھا، بالکل ابو موسیٰ کی طرح۔ ٹامی ہری اپ، یہ کہہ کے وہ جاگنگ کرتا ہوا اپنے گیٹ سے باہر نکلا۔ میں نے سوچا مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ میں بھی جلدی سے اپنے سلیپر پہنے دوپٹہ لیے باہر نکل گئی۔ وہ گلی کے آخری موڑ تک پہنچ گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے میں اب اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ پہنچ گئی تھی۔ اتنا تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ جاگنگ کرتے ہوئے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ہاں بے فکر رہو، بہت جلد ایسا دھماکہ کروں گا کہ سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تم تو جانتے ہو ابو موسیٰ جو ٹھان لے وہ کر گزرتا ہے۔ ابو موسیٰ، یعنی اس کا نام بھی ابو موسیٰ تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں اچھا، ہاں فون رکھتا ہوں۔ ہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس شہر میں آیا ہوں تو اپنا مشن پورا کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، پھر اپنے کتے کی زنجیر پکڑی اور اس سے مخاطب ہوا۔ کم آن ٹامی ہری اپ، یہ کہہ کے اس نے اپنے جاگنگ کی سپیڈ بڑھائی۔ میں بھی تیز چلنے لگی، مگر میں نے اس کی طرح جاگرز نہیں پہنے تھے بلکہ عام سی چپل پہنی تھی، اس لیے چپل نے جفا دکھا دی۔ میری چپل کا اسٹیپ ٹوٹ گیا۔ اب مجھے اپنی چپل گھسیٹنی پڑ رہی تھی کیونکہ مجھے اس شخص کے خلاف ثبوت چاہیے تھا اور میں اسے اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ شاید چپل گھسٹنے کی آواز پہ وہ رکا، میں بھی رک گئی۔ اس نے ایک دم پلٹ کے مجھے دیکھا، میں بھی فوراً سے پلٹ گئی۔ میری ٹوٹی ہوئی چپل نے مجھے دغا دی تھی، ورنہ آج میں اس کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت حاصل کر چکی ہوتی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اپنے کتے کے ساتھ خاصا دور نکل گیا تھا۔ میں پاؤں گھسٹتی ہوئی واپس گھر تک پہنچی۔ گھر آ کے میں سوچ چکی تھی کہ اپنے ملک اور قوم کو بچانے کے لیے مجھے اس شخص کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کے اسے گرفتار کروانا پڑے گا۔ آخر ملک اور قوم کی بقا کا سوال تھا۔ میرے اندر
حب الوطنی کے جذبات ابھرنے لگے۔ اب محبت کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ میرے پاس اس کا فون نمبر ہوتا، مگر وہ نمبر مجھے کیسے مل سکتا تھا، یہ بات قابل غور تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ پلاؤ کی پلیٹس تو ابھی تک اسی شخص کے گھر پہ ہیں، مجھے وہ لینے کے بہانے اس کے گھر جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ کوئی ٹھوس ثبوت لگ جائے اور مجھے اس سے محبت کا ناٹک بھی نہ کرنا پڑے۔ بہرحال ملک اور قوم کی بقا کا سوال تھا۔ آخر عورتیں اپنا کردار کیوں نہ ادا کریں، اور خاص طور پہ مجھ جیسی لڑکی جس کے اندر جاسوسی کا کیڑا دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ بہرحال میں صبح دوبارہ سے اس گھر پہ اس کی ڈور بیل دے رہی تھی۔ اسی 14 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا، کہنے لگا جی کہیے۔ میں نے کہا وہ کھانے کی پلیٹیں واپس چاہیے تھی۔ اسی وقت وہ نوجوان بھی باہر آیا۔ مدثر، باہر کون ہے؟ صاحب جی وہی لڑکی آئی ہے جو پلاؤ لے کے آئی تھی، خالی پلیٹیں مانگ رہی ہے۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ اچھا جاؤ تم باورچی خانے سے پلیٹیں لے کے آؤ۔ وہ لڑکا جیسے ہی پیچھے ہٹا تو میں نے اسی نوجوان کو دیکھا جو لان کی کرسی پہ ہی بیٹھا اپنے کتے کو پیار کر رہا تھا، اور وہ کالے رنگ کا کتا مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آپ اندر تشریف لے آئیے، مدثر ابھی پلیٹیں لے آتا ہے۔ پھر کہنے لگا پلاؤ بہت مزے کا تھا، آنٹی سے شکریہ کہیے گا۔ حالانکہ وہ پلاؤ میری امی نے نہیں بنایا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کے یہ کہا کہ اچھا آپ کو پسند آ گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ میری بات پہ وہ مبہم سا مسکرایا۔ مدثر پلیٹیں لے کے آ گیا تھا اور پھر وہ دروازہ بند ہو گیا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کس طرح سے دوبارہ اس کے گھر پہ جانا چاہیے، یا میں کس طرح سے اس کا نمبر حاصل کروں۔ اس کا ملازم مدثر، وہ میرے کام آ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسے پیسوں کا لالچ دے کے ابو موسیٰ کا نمبر حاصل کرنا چاہیے، تبھی تو بات آگے بڑھے گی۔ یہ نہ ہو کہ میں اس مراسم بڑھانے کے تانے بانے ہی بنتی رہوں اور وہ اپنا کام کر جائے۔ مجھے جو کرنا تھا بہت جلد از جلد کرنا تھا۔ اگلے ہی روز میں اپنے کمرے سے باہر اسی گھر کی طرف دیکھ رہی تھی جب میں نے دیکھا کہ مدثر گھر سے باہر سائیکل نکال رہا تھا، شاید کچھ لینے جا رہا تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتری اور گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سائیکل پر کچھ لے کے آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے سلام کر کے مسکرایا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم بہت اچھے لڑکے ہو، کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جی میں تو صاحب جی کی نوکری کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا نوکری کرتے ہو؟ کہنے لگا یہی گھر کے چھوٹے موٹے کام، سودا سلف لانا، صفائی کرنا۔ میں نے کہا گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے صفائی کرنے کے لیے؟ میں زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ مدثر کہنے لگا نہیں جی، صاحب جی اکیلے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا کوئی ماں باپ ہوتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، تمہارے صاحب کے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہوگا۔ وہ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا، میں انہیں زیادہ جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو، میں تمہیں پیسے دوں گی اس کے۔ میری بات سن کے اس نے بڑی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب جی، کیسا کام؟ میں نے کہا مجھے تمہارے صاحب کا فون نمبر چاہیے، لیکن انہیں اس بات کی خبر نہ ہو۔ دیکھو میں تمہیں پورے 2000 دوں گی۔ میں نے اسے پیسوں کا لالچ دیا تو وہ شاید سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا آپ میرے صاحب کا نمبر کیوں لینا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا وہ میرا مسئلہ ہے، تم بتاؤ میرا کام کرو گے کہ نہیں؟ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا میں کوشش کروں گا، لیکن صاحب اپنا نمبر مجھے کیوں دیں گے؟ مجھ سے 100 سوال کریں گے۔ ویسے بھی انہیں بال کی کھال نکالنے کا بڑا شوق ہے، اگر میں نے ان سے نمبر مانگا تو وہ مجھ سے پوچھیں گے۔ میں نے کہا نہیں اس طرح سے نہیں، دیکھو خفیہ طریقے سے تم نے نمبر حاصل کر کے مجھے دینا ہے۔ کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بھلا صاحب کا نمبر ایسے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا کوئی بھی بہانہ بنا دینا کہ ان کا نمبر تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ کہنے لگا چلیں میں کوشش کروں گا، آپ مجھے سچ مچ 2000 دیں گی؟ میں نے کہا ہاں پکا دوں گی۔ بہرحال وہ مان گیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ اب وہ کب مجھے ابو موسیٰ کا نمبر دے۔ 3 دن تک میں انتظار کرتی رہی۔ ایک بار میں کھڑکی میں کھڑی تھی اور لان میں وہ پائپ سے پانی دے رہا تھا۔ میں نے اسے شش کر کے متوجہ کیا۔ مدثر کی نظر بھی مجھ پہ پڑ گئی۔
اشارے سے مجھ سے کہنے لگا کہ کیا ہے. میں نے کان پہ ہاتھ رکھ کے اس سے یاد دلایا کہ فون نمبر. تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر کہنے لگا صاحب ابھی گھر پہ ہیں، بعد میں بات کروں گا. میں نے کہا میرا کام ہوا یا نہیں؟ میں نے اشارے سے پوچھا. تو کہنے لگا ہو گیا. میں بڑی خوش ہوئی، پہلی بار مجھے کامیابی ملی تھی. میں سوچ چکی تھی کہ اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، کیونکہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. نازنین نے بھی ابو موسیٰ سے محبت کر کے سب کچھ اگلوا لیا تھا اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا. پولیس نے 5 لاکھ انعام کے ساتھ نازنین کو داد بھی دی تھی. بڑی شہرت ملی تھی اسے، یوں ہی تو ناول کی رانی نہیں بن گئی تھی. اور پھر اسی پولیس والے کے ساتھ نازنین کی شادی بھی ہو گئی تھی. یہ ایسی کہانی تھی جو میں نے 2 سال پہلے پڑھی تھی، لیکن میرے دماغ پہ ابھی تک نقش تھی. ہوتا ہے نا، جو کہانی آپ کو پسند ہو وہ سالوں تک آپ کے دماغ میں نقش رہتی ہے، اس کے کرداروں کے نام تک آپ کو یاد رہتے ہیں. شاید اس کہانی سے بھی میری ایسی ہی کوئی اٹیچمنٹ تھی. بہرحال اگلے روز سے مدثر نے مجھے جیب سے ایک پرانی سی پرچی نکال کے دی. کہنے لگا یہ صاحب جی کا نمبر ہے. بڑا خوش تھا. میں نے 2000 روپے دیے اسے. کہنے لگا اور بھی کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. میں نے کہا نہیں، ابھی بس اتنا کافی ہے. میں بڑی خوشی سے اپنے کمرے میں آ گئی. پھر میں نے سوچا کہ مجھے اسے فون کرنا چاہیے، لیکن پھر مجھے نازلین کی چالاکی یاد آئی. اس نے اپنی سم استعمال نہیں کی تھی، اس طرح تو میں پکڑی جا سکتی ہوں. پھر میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ایسی سم لینی چاہیے جو میرے نام پہ نہ ہو. پھر مجھے یاد آیا کہ ایک سم میرے پاس موجود تھی جو میرے والد نے مجھے دی تھی. وہ انہیں سڑک پہ پڑی ہوئی ملی تھی اور وہ گھر پہ لے آئے. مجھے پکڑا کے کہنے لگے کہ ایسے کرو، اسے پھینک دو یا توڑ دو تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. لیکن میں نے یوں ہی اسے اپنی دراز میں رکھ دیا تھا. اب میں وہ ڈھونڈ رہی تھی. 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ سم میں ڈھونڈ چکی تھی، لیکن پورے ڈریسنگ اور سائڈ ٹیبل کے دراز اپنے کمرے کے فرش پہ الٹ چکی تھی. بہرحال وہ سم میں نے ڈالی اور اپنا موبائل آن کیا، اپنا کمرہ سمیٹا. رات کا کھانا بھی جلدی جلدی میں کھایا. اپنے کمرے میں آ کے کمرے کی لائٹ بند کی. ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا، دوسرے ہاتھ میں اپنی وہی پرانی دوربین پکڑی اور میں پردے کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھ چکی تھی. میں نے دیکھا کہ ابو موسیٰ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کسی سے بات بھی کر رہا تھا. میں نے اپنے فون سے اسے فون کیا تو اس نے میرا نمبر دیکھا، کیونکہ میرے موبائل پہ بھی آ رہا تھا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری لائن پہ مصروف ہے. اس کا مطلب اس کے پاس میرا نمبر شو ہوا تھا. تبھی اس نے فون کی طرف دیکھا. پھر مجھے لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اس نے فون بند کیا اور میرا فون اٹینڈ کیا. ہیلو، جی کون؟ میں نے کہا جی مجھے ابو موسیٰ سے بات کرنی ہے. میں نے موبائل پہ دوپٹہ رکھ کے بات کی تھی. وہ کہنے لگا جی میں ابو موسیٰ ہی ہوں، آپ کون؟ میں نے کہا میں نازلین. میں نے جان بوجھ کے نام غلط بتایا. وہ کہنے لگا کون نازلین؟ میں نے کہا آپ کی محبت. یہ سن کے وہ کچھ چونکا. دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. کون ہیں آپ؟ میں نے کہا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ بھی کرتے ہیں. وہ کہنے لگا دیکھیں میڈم، آپ شاید رانگ نمبر پہ بات کر رہی ہیں. میں نے کہا نہیں، میں رائٹ نمبر پہ بات کر رہی ہوں. آپ دیکھنے میں کافی ہینڈسم اور خوبصورت ہیں. میں تو دیکھتے ہی آپ پہ فدا ہو گئی تھی. اس نے فون بند کر دیا. میں تو اس سے مزید فون پہ بات کرتی، لیکن وہ مجھے بلاک کر چکا تھا. یعنی میرا یہ پلان ناکام ہو گیا. ایک بار میں اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تو وہاں میں نے اسی نوجوان کو فقیروں کا چولا پہنے ہوئے دیکھا. ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی تھیں، ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ایک کشکول بھی پکڑا ہوا تھا. بھیک مانگ رہا تھا. میری نظریں بڑی تیز تھیں، حالانکہ اس نے داڑھی مونچھ لگا رکھی تھی. میں اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی. مجھے دیکھ کے وہ ذرا سا چونکا، پھر کہنے لگا بی بی کچھ دے جاؤ، غریب کے کاسے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگا کہ ابھی وہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں بم رکھ دے گا اور وہ بم پھٹ جائے گا اور ہم سب مر جائیں گے. میرا دل بہت گھبرایا. میری والدہ شاپنگ میں مصروف تھی. میں نے کہا امی گھر واپس چلتے ہیں. کہنے لگی ارے شاپنگ تو کرنے دو. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی شاپنگ، آپ کو نہیں پتا یہاں بم پھٹنے والا ہے. حالانکہ یہ بات میں نے بڑے دھیرے سے اپنی ماں کے کان میں کہی تھی،
کیونکہ وہ شخص کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ لیکن میری والدہ نے تو جیسے اپنا والیوم کم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ کون پھاڑے گا بم؟ کس نے بم پھاڑنا ہے؟ ابو موسیٰ نے بڑی تیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے امی کا ہاتھ دبایا۔ چلیں یہاں سے، یہاں بم پھٹنے والا ہے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتی ہوئی اس مال سے واپس باہر لے آئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ غلطی مجھے کتنی بڑی مشکل میں پھنسا سکتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو واپس لے کے آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا یہ بات چھوڑیں، ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ بہانے بہانے سے ابو موسیٰ ہمارے گھر آنے لگا۔ کبھی کھانے کی کوئی چیز لے کے آ جاتا، کہتا کہ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں آنٹی، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میری والدہ اسے اندر بٹھا کے چائے کا پوچھنے لگتی تو وہ انکار نہیں کرتا تھا، لیکن جب تک وہ بیٹھا رہتا تھا میں نیچے نہیں اترتی تھی۔ ابھی بھی میری والدہ چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی، میں سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی، کان نیچے لگائے ہوئے تھے۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آئی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا ہاں۔ ارے نہیں یار، جس مشن کے لیے آیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، لیکن بے فکر رہو، آج رات کو کارروائی پوری کر لوں گا میں۔ آج کی رات بہت خاص ہے۔ ہاں ہاں، میری ساری تیاری ہے، سب کچھ میرے گھر پہ موجود ہے۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب کہ اگر آج اس کے گھر پہ چھاپا پڑتا تو یقیناً وہ پکڑا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ چائے لے کے آئیں اور وہ شکریہ کہتا ہوا چائے پینے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ میری والدہ سے یہ پوچھنے لگا کہ گھر میں کون کون رہتا ہے، اور میری والدہ جو کافی سیدھی تھی اسے بتانے لگ گئی۔ بہرحال وہ واپس جا چکا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ رات کو جب میں نے دوربین سے اس کے گھر میں تانک جھانک کی کوشش کی تو وہ گھر کے باہر کھڑا چائے پی رہا تھا اور اس کی نظریں ہمارے گھر کی طرف تھیں۔ شاید اسے مجھ پہ شک ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے موبائل کان پہ لگایا، کہنے لگا آج اسے اپنے قبضے میں قید کر لوں گا اور پھر سارے ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ ہاں ہاں، اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، اب وہ زبان نہیں کھولے گا۔ نہیں نہیں، اپنے ہی باغ کے کونے میں دفنا چکا ہوں اسے۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ 2-3 دن سے تو مدثر نظر نہیں آ رہا، کہیں اس شخص نے اس بیچارے کو تو… میرا تو دل ہول کے رہ گیا۔ میں نے فوراً سے 15 پہ کال کی اور اپنے سارے اندیشے انہیں بتا دیے، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرا نمبر ہے اور میرے گھر کا پتہ راز ہی رہنا چاہیے۔ لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ پولیس اس کے گھر آئی ضرور تھی، لیکن اس چالاک شخص نے شاید سب کچھ چھپا لیا تھا، کیونکہ پولیس کو کچھ نہیں ملا، بلکہ پولیس مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملا کے واپس جا چکی تھی۔ اس کا مطلب اس کے ہاتھ کافی اونچے تھے، یا پھر پولیس بھی اس کے ساتھ ملوث تھی، یا پھر اس نے سارے ثبوت غائب کر دیے تھے۔ میرا یہ پلان بھی بہت بری طرح سے ناکام ہوا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ کچھ دن کے بعد وہ ہمارے گھر آیا، میری والدہ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ ملنسار قسم کی خاتون ہیں، مجھے ایسے سادہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ پھر کہنے لگا میری والدہ گاؤں میں رہتی ہے، آج کل انہیں میری شادی کی بڑی فکر ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جیسی ماں زندہ دل ہوتی ہے بیٹی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیج سکتا ہوں؟ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے خوف سا آیا۔ یہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا اسے مجھ پہ شک ہو گیا تھا؟ یا پھر… اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتی مجھے نازلین کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس کے لیے بھی ابو موسیٰ کا رشتہ ایسے ہی آیا تھا، لیکن اس نے ہمت پکڑ کے رشتہ قبول کیا اور اس کے بعد اپنا کام خاموشی سے کیا۔ مجھے بھی یہ موقع بار بار نہیں مل سکتا تھا۔ میری والدہ کو شاید وہ پسند تھا، کہنے لگی ہاں ہاں تم اپنے والدین کو بھیج دینا۔ بہرحال میرا رشتہ ابو موسیٰ کے ساتھ پکا ہو گیا۔ اس کی والدہ مجھے انگوٹھی پہنا کے چلی گئی۔ شادی 6 ماہ بعد تھی۔ میری والدہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے کچن میں جانا چاہیے، گھر کے کاموں پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ابھی بھی ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ اس بار میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ آج چائے تم بناؤ۔ میں کچن میں چائے ہی بنا رہی تھی اور میری والدہ لاؤنج میں ابو موسیٰ سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا میرے والدین گاؤں میں رہتے ہیں،
تو اس لیے مجھے یہاں اکیلے رہنا پڑتا ہے. کھانے پینے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کی بیٹی کو کھانا تو بنانا آتا ہے نا؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں ہاں میں اسے سکھا بھی رہی ہوں، سب کچھ آتا ہے اسے. اچھا بیٹا تم ذرا یہاں بیٹھو، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ کے آ جاؤں. نیلوفر چائے بنا رہی ہے، وہ پی کے جانا. کہنے لگا جی ضرور. وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا. میں نے جلدی سے چائے بنائی، ٹرالی میں رکھی، باہر لے آئی. ساتھ میں کچھ لوازمات بھی تھے. میں نے دیکھا وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. پھر جیسے ہی میں نے اسے چائے کا کپ پکڑایا تو کہنے لگا یہاں بیٹھو. اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا نہیں مجھے کچن میں کام ہے. یہ کہہ کے میں فوراً سے کچن میں آ گئی. میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا. پتہ نہیں جو میں کرنے جا رہی تھی اس کا انجام کیا ہونا تھا، لیکن پھر وہی حب الوطنی کے جذبات. بہرحال ابھی منگنی کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ ابو موسیٰ نے شادی کی جلدی مچا دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جلد بازی کی وجہ کیا ہے. ایک وقت میں یہ سوچتی کہ میں کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں پھنسنے جا رہی، لیکن پھر سوچتی کہ نہیں مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بالکل نازلین کی طرح اس نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے. بہرحال میری شادی ابو موسیٰ سے ہو گئی. شادی ہوتے ہی رات کو میرے ساس اور سسر واپس اپنے گاؤں چلے گئے. ساتھ میں ان کی برادری کے کچھ لوگ بھی تھے. ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے یہ سب ڈھونگ ہے، جیسے ابو موسیٰ نے نقلی ماں باپ کو پیش کیا تھا. کہانی میں تو شاید اس والے نے بھی ایسا ہی کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اصلی ماں باپ نہ ہو. بہرحال میں کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے ساتھ میں ایک تیز دھار والا چاقو بھی لے کے آئی تھی تاکہ اگر وہ اپنی اصلیت مجھے بتائے تو میں اپنے بچاؤ کے لیے اس پہ وار کر سکوں. جیسے ہی ابو موسیٰ کمرے میں آیا اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی. مجھے لگا میری ساری ہمتیں جواب دینے لگی ہوں، لیکن میں نے دل میں کہا ڈرو نہیں، تمہیں بھی ملک اور قوم کی خاطر بہادری سے کام لینا ہے اور اس دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے. وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا، میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا. اس کے اس طرح سے دیکھنے پہ میں کچھ گڑبڑانے لگی. پھر کہنے لگا کون ہو تم؟ اس کے اس عجیب سوال پہ میں نے اس کی طرف دیکھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو. تم جیسی لڑکیوں کو ابو موسیٰ ایک نظر دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے. بتاؤ میری جاسوسی کیوں کرتی تھی؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑے. میں بری طرح سے گھبرا گئی. میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا دیکھو میرے سامنے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کب سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اپنی کھڑکی سے دوربین سے مجھے دیکھتی تھی. اس کو تو سب کچھ پتا تھا. میری تو جان ہوا ہوئی. میں فوراً سے کھڑی ہو گئی. ابھی بھی چاقو میں نے اپنے ہاتھ میں ہی چھپا رکھا تھا. کہنے لگا کیا ہوا؟ چوری پکڑی گئی تمہاری؟ مجھے بتاؤ کس گینگ سے تعلق ہے تمہارا؟ اس کے دوسرے سوال نے میرے 14 طبق روشن کیے. میں نے کہا میرا کسی گینگ سے تعلق نہیں ہے. کہنے لگا میں سب کچھ جانتا ہوں. دیکھو میں تمہاری جان لے لوں گا. سچ سچ بتاؤ، کیونکہ مال میں بم پھٹنے والا ہے یہ تمہیں کیسے پتا تھا؟ یہ سن کے میری ہوائیاں اڑی. مطلب وہ میری بات سن چکا تھا. اس سے پہلے کہ میں کمرے کے بیرونی دروازے تک جاتی وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا اور اتفاق سے وہی کلائی پکڑی جس میں چاقو موجود تھا. میرے ہاتھ میں چاقو دیکھ کے کہنے لگا او اچھا تو تم مجھے مارنے کے ارادے سے آئی تھی. اس نے میرا وہی ہاتھ میری کمر سے لگا دیا. میں کراہ کے رہ گئی. چھوڑے مجھے. کہنے لگا ایسے کیسے چھوڑوں؟ انسپیکٹر ابو موسیٰ کے ہاتھ کوئی لگ جائے تو چھوٹتا تھوڑی ہے. سچ سچ بتاؤ لڑکی کون ہو تم اور کس گینگ سے تمہارا تعلق ہے؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑے. تو کیا وہ پولیس انسپیکٹر تھا؟ کہنے لگا بتا رہی ہو یا پھر میں؟ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میری کلائی پہ اور بھی مضبوط کی. میں رونے لگی. پلیز مجھے چھوڑے، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہنے لگا ایک دم جھوٹ. ابو موسیٰ کو بے وقوف مت بناؤ. تم نے خود اس دن مال میں کہا تھا کہ ہاں بم پھٹنے والا ہے یہاں، اور ایسا سچ میں تھا. وہ تو میری ٹیم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کا بم پھٹنے کا پلان ناکام ہو گیا. میں اسی دن کھٹک گیا تھا. اور پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ تم میرا پیچھا کرتی تھی، مجھے دوربین سے اپنے کمرے سے دیکھتی تھی. پہلے تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تمہاری اس بات نے میرے ہوش اڑائے تھے. میں اس ایریا میں
ایک ایسے ہی گینگ کو پکڑنے آیا تھا، کیونکہ مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں چند لوگ ویسے بھی رہتے ہیں جو شرافت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کام لوگوں کی زندگیاں برباد کرنا ہے۔ بتاؤ کون کون ہے تمہاری ٹیم میں؟ کیا تمہارے ماں باپ بھی شامل ہیں؟ میں رونے لگی۔ میں نے کیا سوچا اور نکلا کیا؟ میری ساری کہانی الٹ پڑ گئی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کو تخریب کار سمجھتی تھی، اس لیے آپ کی جاسوسی کر رہی تھی۔ میری بات سن کے اس کے ہاتھ کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ میں اس دن پلاؤ دینے آئی تھی تو آپ بورے اسٹور میں رکھ رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے مزدوروں سے یہ کہا تھا کہ لاشیں ہیں یہ اور اسٹور میں ٹھکانے لگا دو۔ یہ سن کے اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ دیکھیں میں بہت سیدھی سادھی سی لڑکی ہوں، میں تو خود ملک اور قوم کی خاطر ایک مجرم کو پکڑوانا چاہتی تھی، اور آپ کی حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ آپ بم پھاڑیں گے، کیونکہ فون پہ بھی آپ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ دھماکہ کر دوں گا، مشن پورا نہیں ہوا۔ میں سمجھی کہ آپ، وہ شاید میری بات سمجھ چکا تھا، اور اس دن بھی مجھے لگا تھا کہ آپ مال میں دھماکہ کرنے آئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو پہچان چکی تھی۔ آپ نے فقیر کا لباس اوڑھ رکھا تھا، تو میں سمجھی آپ خودکشی کا حملہ کریں گے۔ میں روتے ہوئے سب کچھ اسے بتا گئی، اور وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تمہیں یہ لگتا تھا کہ میں ایک گینگسٹر ہوں تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تمہیں تو مجھ سے بچنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ملک اور قوم کی خاطر مجھے لگا تھا کہ میں بھی نازلین کی طرح گینگسٹر سے شادی کر کے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لوں گی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ خود ہی ایک پولیس والا نکلیں گے۔ میری بات پہ وہ بے تحاشا ہنسا، حالانکہ میں ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگا اور میں نے تم سے شادی اس لیے کی تاکہ ایک ایسی لڑکی کو گرفتار کرنے کا موقع مل جائے جو شاید کسی گینگ سے تعلق رکھتی ہے، تاکہ میری وردی پہ بھی ایک اسٹار کا اضافہ ہو جائے۔ اس کی بات میں نے بڑی حیرت سے سنی۔ کہنے لگا مجھے یہاں پہ ہی سول میں ہی کام کرنا تھا، یونیفارم نہیں پہننا تھا، اور تمہاری حرکتیں میرے لیے مشکوک تھی۔ پھر کہنے لگا شاید ہماری قسمت میں یوں ہی ملنا لکھا تھا۔ دیکھو ہم دونوں نے ملک اور قوم کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، لیکن اصل کچھ اور ہی نکلا۔ نہ تمہارا کسی گینگ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرا، تو پھر ملک اور قوم کی خاطر کیا خیال ہے کچھ اور کر لیں؟ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا آبادی میں اضافہ۔ اس کی بات پہ میں نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟